اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ چوتھی اصل، حلال و حرام اور شبہ کی پہچان۔ یہ بات جان لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، رزق حلال کی تلاش ہر مسلمان پر فرض ہے، اور تو اس وقت تک حلال کی تلاش نہیں کر سکتا جب تک یہ نہ جانے کہ حلال کیا ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حرام بھی واضح ہے اور حلال بھی واضح ہے، اور دونوں کے درمیان مشکل اور پیچیدہ شبہات ہیں۔ جو شخص ان شبہات کے گرد گھومے گا خطرہ ہے کہ حرام میں جا پڑے۔ یہ بڑا وسیع علم ہے، ہم نے احیاء العلوم میں اسے تفصیل سے بیان کیا ہے جو کسی اور کتاب میں نہیں مل سکتی۔ اس کتاب میں ہم ان مسائل کی اتنی ہی مقدار بیان کریں گے جو عوام کی استعداد کے مطابق ہو۔ ہم انشاءاللہ تعالی 4 بابوں میں اس کی شرح بیان کرتے ہیں۔ باب اول، طلب حلال کی فضیلت و ثواب میں۔ دوسرا باب، حلال و حرام درجات ورا کے بیان میں۔ تیسرا باب، حلال کی تجسس و تلاش اور اس کے متعلق دریافت کرنا۔ چوتھا باب، شاہی وظیفے اور بادشاہ سے میل جول کے بیان میں۔ پہلا باب، حلال طلب کرنے کے ثواب اور فضیلت کے بیان میں۔ اے عزیز، جان لے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، اے گروہ انبیاء، رزق حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو، یعنی اے گروہ انبیاء، جو کچھ کھاؤ حلال اور پاک کھاؤ، اور جو کام بھی کرو اچھا اور شائستہ ہی کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بنا پر فرمایا ہے کہ حلال کی تلاش تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اور آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص مسلسل 40 روز حلال کھائے، کسی حرام چیز کی آمیزش نہ ہونے دے، خدا تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور اس کے دل میں حکمت و دانائی کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے دل سے دنیا کی محبت و دوستی دور کر دیتا ہے۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابہ کرام میں سے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر دعا قبول کر لیا کرے۔ آپ نے فرمایا کہ حلال خوراک کھایا کرو تاکہ تمہاری دعا مستجاب ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کھانا اور کپڑا حرام کا ہوتا ہے، یہ لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کرتے ہیں مگر ان کی دعا کیسے قبول ہو؟ اور آپ نے فرمایا ہے کہ بیت المقدس میں خدا تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر شب آواز دیتا ہے کہ جو حرام کھاتا ہے خدا تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ سنت۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے، جو شخص 10 درہم سے کپڑا خریدے ان میں 1 درہم حرام کا ہو، جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے، جس کا گوشت حرام خوراک سے بنا ہو آتش دوزخ اس کے زیادہ لائق ہے۔ اور آپ کا ایک ارشاد مبارک یہ ہے کہ جو شخص اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ مال کہاں سے ہاتھ آتا ہے، خدا تعالیٰ اس کے بارے میں بھی پرواہ نہیں کرتا کہ کس جگہ سے اسے دوزخ میں ڈال دے۔ اور آپ نے فرمایا ہے، عبادت کے 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصے طلب حلال میں ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے، جو شخص تلاش حلال میں تھک کر رات کو گھر آتا ہے اسے سونے سے پہلے بخش دیا جاتا ہے، اور صبح جب اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ حرام سے بچتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ ان سے حساب لوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سود کا 1 درہم مسلمان ہو کر 30 بار زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص حرام مال سے صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول نہیں فرماتا، اور جو مال جمع کر کے رکھے گا اس کا توشہ دوزخ بنے گا۔ ایک دفعہ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کے ہاتھ سے دودھ پی لیا۔ بعد میں آپ کو خیال آیا کہ یہ دودھ حلال طریقے سے حاصل نہیں کیا گیا، انگشت مبارک حلق میں ڈال کر کہہ کر دیا، اور آپ کو اس قدر خوف و ڈر پیدا ہوا کہ روح پرواز کر جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ اور آپ نے عرض کی، بارے خدایا، میں تیرے پاس پناہ لیتا ہوں اس سے جو میری رگوں میں باقی رہ گیا ہے، کہہ کے ذریعے باہر نہیں نکلا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا، جب ایک دفعہ غلطی سے صدقے کا دودھ آپ کو لوگوں نے پلا دیا،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تو اس قدر کثرت سے نمازیں پڑھے کہ تیری کمر ٹیڑھی ہو جائے اور اس قدر روزے رکھے کہ سوکھ کر بال کی طرح پتلا ہو جائے تو بھی کچھ فائدہ نہ ہوگا، اور اس نماز روزے کو قبول نہ کریں گے جب تک تو حرام سے پرہیز نہ کرے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی حرام مال سے صدقہ اور خیرات کرے وہ اس طرح ہے جیسے کوئی پیشاب سے ناپاک کپڑا دھوئے تاکہ اور زیادہ ناپاک ہو جائے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیکی خدا تعالیٰ کا خزانہ ہے، اس کی چابی دعا اور اس چابی کے دندانے لقمہ حلال ہے۔ حضرت سہل تسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی شخص بھی ایمان کی حقیقت نہیں پا سکتا مگر 4 چیزوں کے ذریعے۔ نمبر 1، سنت کے مطابق سب فرائض ادا کرے۔ نمبر 2، پرہیزگاری کی شرط کے مطابق رزق حلال کھائے۔ نمبر 3، تمام ناشتہ حرکات و افعال سے ظاہر و باطن میں دستکش ہو جائے۔ نمبر 4، موت تک اسی حالت میں رہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے جو شخص 40 روز شبے کا کھانا کھاتا ہے اس کا دل سیاہ اور زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شبے کا 1 درہم جو اس کے مالک کو واپس کر دوں وہ میرے نزدیک 1,00,000 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت سہل تسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے ساتھوں اعضاء نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ نافرمانی میں مبتلا ہونا چاہے یا نہ چاہے، اور جو شخص حلال کھاتا ہے اس کے اعضاء نیک کام میں لگے رہتے ہیں اور اس کو خیر کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اس بارے میں احادیث و روایات بہت وارد ہوئی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ اہل ورع اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتے تھے۔ ان اہل ورع میں سے ایک حضرت وہب بن الورد ہوئے ہیں۔ آپ کا دستور تھا کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاتے جب تک یہ نہ جان لیتے کہ کہاں سے آئی ہے۔ ایک دن آپ کی ماں نے آپ کو دودھ کا پیالہ دیا، آپ نے دریافت فرمایا یہ کہاں سے آیا ہے، اس کی قیمت کس نے ادا کی ہے اور کس سے خریدا ہے۔ جب سب کچھ دریافت فرما لیا تو پوچھا یہ بکری کہاں چرتی ہے؟ پتا چلا کہ جہاں چرتی تھی وہ مسلمانوں کا حق تھا اور دودھ نہ پیا۔ ماں نے فرمایا پی لے، اللہ تجھ پر رحمت نازل کرے۔ آپ نے فرمایا میں نہ پیوں گا، اگرچہ اللہ تعالیٰ رحمت ہی کرے کہ اس صورت میں اس کی رحمت تک اس کی نافرمانی سے بچوں گا، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ حضرت بشر خافی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا آپ کہاں سے کھاتے ہیں اور آپ بہت احتیاط کرتے تھے؟ فرمایا جہاں سے دوسرے لوگ کھاتے ہیں، لیکن فرق ہے اس کے درمیان جو کھاتا ہے اور روتا ہے اور اس کے درمیان جو کھاتا ہے اور ہنستا ہے۔ اور آپ فرماتے تھے اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ انسان ہاتھ سمیٹے اور لقمے کم کھائے، یعنی اصل چیز یہ ہے کہ انسان حرام خوراک سے پرہیز کرے۔ دوسرا باب، حلال و حرام میں ورع و پرہیزگاری کے درجات۔ اے عزیز، یہ بات جان لے کہ حلال و حرام میں بہت درجے ہیں، سب کا ایک ہی درجہ نہیں۔ ایک چیز حلال ہوتی ہے اور ایک حلال بھی ہوتی ہے اور پاک بھی، اور ایک چیز پاک تر۔ اسی طرح حرام میں بعض سخت حرام اور بہت پلید، اور ایک چیز کم ناپاک ہوتی ہے۔ جس طرح وہ بیمار جسے گرمی نقصان دہ ہو تو جو چیز بہت زیادہ گرم ہو وہ اسے زیادہ نقصان دے گی، اور گرم اشیاء کے بھی مختلف درجات ہیں کہ شہد کی گرمی شکر کی گرمی کی طرح نہیں۔ یہی حال حرام کا ہے، اور مسلمانوں کے طبقات و گروہ حرام و شبہ سے بچنے میں 5 درجوں میں منقسم ہیں۔ پہلا درجہ عادل شخص کا پرہیز ہے، اور یہ عام مسلمانوں کا پرہیز و تقویٰ ہے کہ جن چیزوں کو ظاہر فتویٰ حرام قرار دیتا ہے اس سے بچتے ہیں۔ یہ پرہیزگاری کا سب سے نیچے کا درجہ ہے، اور جو اس درجے کی پرہیزگاری بھی قائم نہ رکھے اس کی عدالت باطل ہے اور اسے فاسق و نافرمان کہیں گے۔ پھر اس کے بھی کئی درجے ہیں کہ جو شخص دوسرے کا مال عقد فاسد کے ذریعے حاصل کرے مگر مالک کی رضامندی سے کھائے، اگرچہ یہ بھی حرام ہے، مگر اس کے مقابلے میں جو دوسروں کا مال غصب کر کے کھائے حرام تر ہے، اور یتیم یا فقیر محتاج سے چھین کر کھائے تو سخت ترین حرام اور بہت ہی برا ہے۔ اور عقد فاسد اگر سود کے طور پر ہو تو سب سے زیادہ بڑھ کر حرام و نجس ہے، اگرچہ حرام کا اطلاق سب پر ہوتا ہے، اور جو زیادہ حرام ہوگا اس میں آخرت کا خطرہ بھی زیادہ ہوگا اور اسے معافی کی امید بہت کم ہے۔ جس طرح وہ بیمار جو شہد کھائے اس کی موت کا خطرہ قند و شکر کھانے والے بیمار سے زیادہ ہے، اور اگر زیادہ مقدار میں کھا لے تو خطرہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور اس بات کی تفصیل کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا پورے طور پر اسے معلوم ہوتا ہے۔
جو علم فقہ پڑھے۔ فقہی تفصیلات کا جاننا سب لوگوں پر واجب و لازم نہیں، کیونکہ جس شخص کا ذریعہ معاش نہ مال غنیمت سے ہو اور نہ جزیہ سے، اسے غنائم اور جزیہ کے مسائل جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، ہر شخص پر اتنی مقدار مسائل جاننا ضروری ہے جس کی اسے حاجت و ضرورت ہے۔ جب کسی کا ذریعہ معاش تجارت ہو تو اسے تجارت کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، اور اگر اس کی روزی کا ذریعہ محنت مزدوری ہے تو اجارہ کے مسائل کا سیکھنا اس پر واجب و لازم ہے۔ اور ہر پیشے کا الگ علم ہے۔ انسان نے جو پیشہ بھی اختیار کیا ہو اس کا علم سیکھنا واجب ہے۔ دوسرا درجہ نیک لوگوں کا ورع ہے، جنہیں صالحین کہا جاتا ہے۔ اور ورع و تقویٰ یہ ہے کہ جس چیز کو مفتی حرام نہ کہے مگر یہ کہے کہ اس میں شبہ ہے، اس سے بھی ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اور شبہ کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جس سے بچنا ضروری ہے، اور ایک وہ ہے جس سے پرہیز واجب تو نہیں البتہ مستحب ضرور ہے۔ جس سے بچنا ضروری ہے، اصل سے پرہیز کرنا اول درجہ کا پرہیز ہے، اور دوسری قسم سے بچنا درجہ دوم کا پرہیز ہے۔ تیسری قسم وہ جس سے پرہیز کرنا محض وسوسہ ہوتا ہے، یہ پرہیز بیکار ہے۔ جس طرح کوئی شخص شکار کا گوشت نہ کھائے اور کہے شاید یہ شکار کسی کی ملک ہو اور اسے بھاگ آیا ہو، یا مانگے ہوئے مکان سے باہر نکل جائے اور کہے شاید اس کا مالک مر گیا ہو اور وارث کی ملک ہو گیا ہو، ایسی باتوں پر جب تک دلیل صریح قائم نہ ہو محض وسوسہ بیکار ہیں۔ ورع کا تیسرا درجہ پرہیزگار لوگوں کا ورع ہے، جن کو دوسرے الفاظ میں متقی کہتے ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو چیز نہ حرام ہو نہ شبہ والی بلکہ مطلق حلال ہو، اسے خطرے کے تحت پرہیز کیا جائے کہ کہیں شبہ یا حرام میں مبتلا نہ ہو جائے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بندہ متقی لوگوں کے درجہ تک نہیں پہنچتا جب تک اس چیز سے بھی نہ بچے جس میں کوئی خطرہ نہ ہو، اس خطرہ کی بنا پر کہ کہیں خطرے والی چیز کا مرتکب نہ ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 حلال چیزیں چھوڑی اس ڈر کے مارے کہ کہیں حرام میں نہ جا پڑوں۔ اسی بنا پر نیک لوگوں کا دستور تھا کہ اگر کسی سے 100 درہم لینے ہوتے تو اس سے 1 کم 100 لیتے تھے کہ کہیں زیادتی نہ ہو جائے۔ علی بن محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کرایہ کے مکان میں رہتا تھا۔ ایک روز میں نے خط لکھا اور ارادہ کیا کہ دیوار سے مٹی لے کر اسے خشک کروں، پھر خیال آیا کہ دیوار میری ملک نہیں، اس لیے مجھے ایسا نہ کرنا چاہیے۔ پھر دل میں کہا اتنی تھوڑی سی مٹی لینے سے کیا گناہ ہے، تو تھوڑی سی مٹی لے کر ڈال لی۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھے کچھ کہہ رہا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ خاک دیوار کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں، انہیں کل قیامت کو اس کا انجام معلوم ہوگا۔ جو لوگ پرہیزگاری کے اس درجہ میں ہوتے ہیں وہ تھوڑی اور معمولی چیز سے اس بنا پر پرہیز کرتے ہیں کہ ممکن ہے اگر ایسا کیا تو زیادہ کرنے کی عادت پڑ جائے۔ اور اسی احتیاط کی بنا پر یہ واقعہ پیش آیا کہ جب حضرت حسن بن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ جبکہ آپ بچے تھے صدقے کے مال سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈالی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکالو نکالو تھوکو۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک دفعہ مال غنیمت میں مشک لائی گئی تو آپ نے ناک بند کر لی کہ اس کا نفع تو اس کی خوشبو سونگھنا ہی ہے، اور یہ سب مسلمانوں کا حق ہے، میں اکیلا اس سے نفع اٹھانے کا مجاز نہیں۔ بزرگان دین میں سے کوئی بزرگ کسی بیمار کے سرحانے بیٹھا ہوا تھا، جب حکم الہی آ گیا اور وہ بیمار فوت ہو گیا تو اس بزرگ نے چراغ گل کر دیا اور فرمایا اب اس تیل میں وارث کا حق بھی داخل ہو گیا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کی مشک اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی تاکہ آپ کی اہلیہ محترمہ رضی اللہ عنہا اسے مسلمانوں کے پاس فروخت کر دیں۔ ایک روز آپ گھر تشریف لائے تو آپ کی بیوی کے دوپٹے سے مشک کی خوشبو آئی۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ بیوی صاحبہ نے جواب دیا میں خوشبو توڑ رہی تھی، اس سے میرے ہاتھ کو لگ گئی، وہ میں نے دوپٹے سے مل لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوپٹہ ان کے سر سے اتار کر دھوتے اور پھر سونگتے اور مٹی سے ملتے۔ اس وقت اسے دھونے سے چھوڑا جبکہ خوشبو بالکل ختم ہو گئی۔ پھر وہ دوپٹہ استعمال کے لیے بیوی کو دیا۔ اگرچہ اس قدر خوشبو کا لگ جانا قابل گرفت عمل نہ تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ بالکل دروازہ بند ہو جائے تاکہ وہ کسی دوسری برائی تک نہ پہنچاتے، اور نیز حرام میں گرفتار ہونے کے ڈر سے حلال کو چھوڑ دیا جائے اور متقی لوگوں کا ثواب بھی حاصل ہو۔ اور لوگوں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کوئی شخص مسجد میں ہو اور اس میں بادشاہ کے مال سے اگربتی وغیرہ خوشبو کے لیے جلا لے
तो दुरुस्त है। आपने फरमाया वहां से बाहर आ जाना चाहिए ताकि खुशबू ना सूंघे, और ये बात हराम के नजदीक है क्योंकि इस कदर खुशबू जो उनके कपड़ों में लग गई है यही तो मकसूद है, और शायद कि इस बात को मामूली और आसान तसव्वुर करें। और लोगों ने हजरत से दरियाफ्त किया कि अगर किसी शख्स को ऐसा कागज मिले जिसमें अहादीस दर्ज हो, मालिक की इजाजत के बगैर उससे नकल करता है, आया इसकी इजाजत है? आपने फरमाया इसकी इजाजत नहीं। और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में एक औरत थी जिससे आप प्यार करते थे। जब आप खलीफा बने तो उस औरत को तलाक दे दी, इस डर से कि शायद किसी बारे में सिफारिश करे और ताल्लुक व प्यार की वजह से आप उसकी सिफारिश मुस्तरद न कर सकें। जान ले कि हर मुबाह चीज जो इंसान को जीनत दुनिया की तरफ राग़िब करे, ये इसलिए होता है कि जब बंदा इस काम में मशगूल होता है तो वो काम उसे एक दूसरे काम में मसरूफ कर देता है। बल्कि जो शख्स हलाल भी सैर होकर खाता है मुत्तकी लोगों के दर्जा से महरूम हो जाता है। इसकी वजह ये होती है कि जब हलाल सैर होकर खाता है तो शहवत व ख्वाहिश में जुम्बश पैदा होती है, और इस बात का खतरा लाहिक हो जाता है कि नाशाइस्ता हरकत के ख्यालात दिल में आना शुरू हो जाए, और इस बात का खतरा भी लाहिक हो जाता है कि नजर में कची पैदा हो जाए, और अहले दुनिया के माल, उनके मोहल्लात और बागात को देखना इस वजह से होता है कि ये बात हिर्से दुनिया को तेज करती है और दुनिया की तलब व तलाश में डाल देती है, और फिर रफ्ता रफ्ता हराम तक पहुंचा देती है। इसी बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, दुनिया की मोहब्बत तमाम गुनाहों की सरदार है, और इस मोहब्बत से आपने मुबाह दुनिया की मोहब्बत मुराद ली है। ये मोहब्बत इंसान के दिल को दुनिया की तरफ खींचती है, यहाँ तक कि ये ज्यादा दुनिया तलबी में मुब्तिला करती है, और ज्यादा दुनिया तलबी नाफरमानी और मईसत के बगैर हासिल नहीं होती। और ये मोहब्बत जिक्र इलाही को दिल में ठहरने नहीं देती, और तमाम बदबख्तियों का सरचश्मा ये बात है कि दिल पर खुदा ताला से गफलत का गलिबा हो जाए। और इस वजह से एक दफा ये हुआ कि हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, जो एक साहिब इल्म बुजुर्ग थे, एक मकान के दरवाजे पर से गुजरे। जो आदमी आपके साथ था उसने उस मकान को देखना शुरू कर दिया। आपने उसे मना फरमाया और फरमाया कि तुम लोग अगर दुनियादारों की इन चीजों को ना देखो तो ये लोग इस तरह के इसराफ में ना पड़े, बस तुम लोग भी इनके इस इसराफ के गुनाह में शरीक हो। और हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को दीवार और घर के कच कली करने के मुतल्लिक पूछा गया। आपने फरमाया, जमीन यानी फर्श का गच करना तो दुरुस्त है ताकि मिट्टी ना उड़े, लेकिन दीवार का गच करना मकरूह जानता हूँ कि ज़ीनत व आराइश में दाखिल है। बुजुर्गान सल्फ ने यूं फरमाया है कि जिसका लिबास तंग व बारीक होता है उसका दीन भी तंग होता है, यानी ज़ईफ व कमजोर होता है। खुलासा गुफ्तगू ये है कि हलाल व पाक से भी हाथ खींच कर रखे ताकि हराम में न जा पड़े। चौथा, सिद्दीक लोगों का वरा है। ये लोग इस हलाल से भी परहेज करते हैं जो हराम तक पहुंचाने का जरिया हो, मगर उसके जराए हुसूल में से कोई जरिया हराम व मैसत पर मुश्तमिल होता है, इसलिए उसके करीब भी नहीं आते। इसकी मिसाल ये है कि हजरत बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह की खुदवाई हुई नहर से पानी नहीं पीते थे, और हाजियों का एक ग्रोह ऐसा होता था कि सफरे हज में बादशाहों के बनवाए हुए हौजों से पानी नहीं पीता था। और ऐसे पाक लोग भी होते थे जो उस बाग के फल न खाते थे जिसे बादशाह की खुदवाई हुई नहर का पानी दिया जाता था। और हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में बैठकर कपड़े सीने को मकरूह जानते थे, और मस्जिद में बैठकर किसी किस्म के काम करने को अच्छा न जानते थे, और कब्र के गुंबद में बैठकर रस्सियां बटने को भी मकरूह जानते थे, और फरमाते थे कब्रिस्तान आखिरत के लिए है। और एक रिवायत है कि किसी के गुलाम ने बादशाह के घर से चिराग जलाया, गुलाम के मालिक ने वो चिराग बुझा दिया। एक रात एक बुजुर्ग के जूते का तस्मा टूट गया। उस वक्त नजदीक से शाही मशालें गुजर रही थीं। आपने उनकी रोशनी में तस्मा दुरुस्त करना अच्छा न जाना। एक पारसा औरत सूत काट रही थी। इत्तेफाक से सुल्तानी रोशन मशलें उसके पास से गुजरी तो उसने सूत काटना तर्क कर दिया ताकि उसकी रोशनी में कोई तागा न कतने पाए। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह गिरफ्तार किए गए। चंद रोज भूखे रहे। एक पारसा औरत ने जो आपकी मुरीद थी अपने हलाल सूत के पैसों से खाना पकाकर भेजा। आपने ना खाया। उस औरत ने हाजिर खिदमत होकर अर्ज की, आपको मालूम होना चाहिए कि जो कुछ मैंने आपके पास भेजा हलाल था और आप भूखे थे, आपने वो खाना क्यों ना खाया?
آپ نے فرمایا وہ کھانا ظالم کے طباق میں ڈال کر میرے پاس آیا، کیونکہ وہ طباق جیل خانہ کے محافظ کے ہاتھ کا تھا۔ میں نے اس وجہ سے پرہیز کیا۔ میں نے خیال کیا کہ ظالم کی قوت سے مجھ تک پہنچا ہے، شاید وہ قوت حرام سے حاصل ہوئی ہو، اور یہ اس باب میں پرہیزگاری کا عظیم ترین درجہ ہے، اور جو شخص اس کی تحقیق سے ناواقف ہو ممکن ہے اس کے دل میں وسوسہ آئے اور وہ کسی فاسق کے ہاتھ سے کوئی چیز نہ کھائے، لیکن اصل یہ بات ہے کہ کسی ظالم سے کوئی چیز نہ کھائے، کیونکہ وہ حرام کھاتا ہے اور اس کی قوت بھی حرام سے ہوتی ہے۔ لیکن جو شخص زنا کرتا ہے اس کی قوت زنا سے نہیں ہوتی، پس توام کے پہنچنے کا سبب وہ قوت نہیں ہوتی جو حرام سے ہو۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ ایک چشمہ پر پہنچا، وہاں اگی ہوئی گھاس دیکھی۔ میں نے دل میں کہا میں یہ گھاس بھی کھاؤں گا اگر مجھے حلال کھانے کی خواہش ہے۔ عین اس وقت حاطف نے آواز دی کہ وہ قوت جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا کہاں سے آئی تھی؟ میں پشیمان ہوا، توبہ و استغفار کی۔ صدیق لوگوں کا درجہ یہ ہوتا ہے۔ وہ ایسی احتیاطوں میں اس قدر باریک بینی سے کام لیتے تھے، لیکن اب اس کی جگہ لوگ کپڑے دھونے اور پاک پانی تلاش کرنے میں احتیاط کرتے ہیں، مگر ان لوگوں کے نزدیک یہ باتیں آسان تھیں۔ وہ ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے اور جو پانی میسر آ جاتا اس سے وضو و طہارت کر لیتے تھے، لیکن یہ ظاہری طہارت جسم کی آرائش اور لوگوں کی نظارہ گاہ ہے، اس میں نفس کا بہت زیادہ حصہ ہے۔ وہ مکر و فریب سے بندہ مومن کو اس میں مصروف کرنا چاہتا ہے، اور یہ طہارت جسے صدیق لوگ اختیار کرتے ہیں باطن کی طہارت اور خدا تعالیٰ کے نظارے کی جگہ ہے، اسی وجہ سے دشوار اور مشکل ہے۔ 5واں درجہ مقرب و موحد لوگوں کا ورع و تقویٰ ہے کہ جو چیز بھی خدا تعالیٰ کے لیے نہ ہو، چاہے وہ کھانے سے تعلق رکھتی ہو یا سونے اور گفتگو کرنے سے، سب کچھ حرام تصور کرتے ہیں، اور یہ وہ قوم ہے جو ایک ہی ہمت اور صفت کے مالک ہوتے ہیں، اور حقیقت میں پکے توحید پرست یہی لوگ ہیں۔ حکایت حضرت یحییٰ بن معاذ راضی رحمت اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ آپ نے دوا کھائی ہوئی تھی۔ آپ کی بیوی نے عرض کی آپ گھر میں ہی چند قدم ٹہل لیں تاکہ آپ کی صحت بہتر ہو جائے۔ آپ نے جواب دیا میرے پاس اس طرح چلنے پھرنے کی کوئی وجہ جواز نہیں، اور 30 سال سے میں اپنا محاسبہ کر رہا ہوں کہ جو کچھ کروں صرف دین کی خاطر کروں، کسی اور نیت سے کچھ نہ کروں۔ بس اس مقرب قوم کا دستور ہے کہ جب تک دینی نیت ملحوظ نہ ہو کچھ حرکت نہیں کرتے۔ اگر کھانا کھاتے ہیں تو صرف اتنی مقدار میں جس سے عقل اور زندگی برقرار رہے تاکہ عبادت الہی بجا لا سکیں۔ اگر زبان پر کوئی بات لاتے ہیں تو وہ بھی دین کی بات ہی ہوتی ہے، اس کے سوا جو کچھ ہوتا ہے اسے اپنے اوپر حرام جانتے ہیں۔ یہ ہیں ورع و پرہیزگاری کے درجے، اور کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ تو ان باتوں کو سنے اور جانے تاکہ تجھے اپنی کوتاہی کا احساس ہو، اور اگر تو چاہے کہ ورع کا پہلا درجہ ہی حاصل کرے جو کہ عادل مسلمانوں کا درجہ ہے تاکہ تجھ پر فسق کا اطلاق نہ ہو، تو اس کے حاصل کرنے سے بھی عاجز رہتا ہے، اور جب اس سے متعلق باتیں کرنے لگتا ہے تو بہت لمبی چوڑی باتیں کرتا ہے، اور سب عالم ملکوت کی باتیں کرتا ہے، اور ظاہری شرع کی باتوں سے تجھے شرم آتی ہے، بلکہ تو چاہتا ہے کہ سب پراگندہ اور بڑی بڑی اونچی باتیں کرتا رہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدترین ہے وہ لوگ جن کے جسم آرام و نعمت میں ہیں اور مرغن پرتکلف کھانے کھاتے اور عمدہ و نفیس لباس زیب تن کرتے ہیں، اور جب منہ کھولتے ہیں تو بڑی بڑی اونچی باتیں کرتے، یعنی صرف گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں کی آفات سے محفوظ رکھے۔ تیسرا باب حلال و حرام میں فرق و امتیاز کرنے اور اس کی جستجو میں۔ جان لے کہ ایک گروہ نے یہ گمان کر لیا ہے کہ دنیا کا سب مال یا بیشتر مال حرام ہے، اور یہ لوگ 3 گروہوں میں منقسم ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جن پر احتیاط ورع کا غلبہ ہو چکا ہے، ان کا قول ہے کہ ہم گھاس پات جو جنگل وغیرہ میں اگتی ہے اور مچھلی اور شکار کے گوشت کے سوا اور کچھ نہ کھائیں گے۔ نمبر 2، وہ لوگ ہیں جن پر شہوت و لغویت سوار ہو چکی ہے، وہ کہتے ہیں کسی چیز میں کچھ فرق کرنے کی ضرورت نہیں، سب چیزیں کھانی درست ہیں۔ نمبر 3، وہ لوگ ہیں جو اعتدال کے بہت قریب ہیں، وہ کہتے ہیں کھا تو سب کچھ لینا چاہیے مگر بوقت ضرورت، لیکن ان تینوں قسم کے لوگ قطعاً خطا پر ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ قیامت تک ہمیشہ حلال بھی ظاہر ہے
اور حرام بھی ظاہر، اور شہادت ان دونوں کے درمیان ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کا اکثر مال حرام ہے، غلطی پر ہیں، کیونکہ مال حرام کا وجود تو ضرور ہے مگر اکثر اور بیشتر حرام نہیں۔ یہ امر واضح ہے کہ بہت اور بہت زیادہ میں فرق ہے۔ جیسے بیمار، مسافر اور فوجی لوگ بہت ہیں مگر بہت زیادہ نہیں، اسی طرح ظالم بہت ہیں مگر مظلوم لوگ بہت زیادہ ہیں۔ اور اس غلطی کی وجہ سے میں نے کتاب احیاء العلوم میں پوری شرح سے بیان کر دی ہے۔ اس بات کی اصل حقیقت یہ ہے کہ تجھے پتا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ صرف وہ چیز کھائیں جو علم الہی میں حلال ہے، کیونکہ یہ جاننے کی کسی میں طاقت نہیں، بلکہ یہ حکم ہے کہ وہ چیز کھائیں جس کے متعلق ان کو گمان ہو کہ حلال ہے یا اس کا حرام ہونا ظاہر نہ ہو۔ اور یہ بات ہمیشہ آسانی سے میسر آ سکتی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشرک کے برتن سے وضو کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک عیسائی کے مٹکے سے وضو کیا، اور اگر وہ پیاسے ہوتے تو اس سے پانی پی بھی لیتے، اور پلید اور ناپاک چیز کا کھانا پینا تو حلال نہیں ہوتا۔ اور غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ ناپاک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ خمر نوشی کرتے اور مردار کھاتے ہیں، لیکن چونکہ ان کو اس کے ناپاک ہونے کا یقین نہ تھا، اس لیے اسے پاک جانتے ہوئے استعمال کر لیا۔ اور صحابہ کرام جس شہر میں بھی تشریف لے جاتے وہاں سے کھانا خریدتے اور ان سے لین دین کرتے، حالانکہ ان شہر والوں میں چوری چکاری کرنے والے، سود خوار اور شراب فروشی ہر قسم کے لوگ ہوتے، لیکن صحابہ کرام ان سے دنیا کا مال لینے میں ہاتھ نہ کھینچ لیتے، اور سب کو برابر بھی خیال نہ کرتے، اور بقدر ضرورت چیزوں پر کفایت کرتے۔ بس چاہیے کہ تو یہ بات جانے کہ لوگ تیرے حق میں 6 قسم کے ہیں۔ قسم اول وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تجھے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ نیک ہیں یا برے۔ جس طرح کہ تو کسی شہر میں مسافر بن کر جائے تو تیرے لیے جائز ہے کہ جس سے بھی چاہے کھانا کھا لے اور معاملہ کرے، کیونکہ جو کچھ اس کے پاس ہے ظاہر یہی ہے کہ وہ اس کی اپنی چیز ہے، اور اس کی حلت کے لیے صرف اتنی دلیل کافی ہے، اور سوائے ایسی علامت کے جو اس کا حرام ہونا ظاہر کرے اس سے معاملہ باطل نہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس بارے میں توقف کرے اور ایسے شخص کو تلاش کرے جو اس کا نیک ہونا بتائے تو اس کو اس طرح کی احتیاط بھی ورا میں داخل ہے اور مستحسن ہے، واجب و ضروری نہیں۔ دوسری قسم وہ لوگ ہیں جن کا اچھا ہونا تجھے معلوم ہو، اس کے مال سے کھانا درست و روا ہے، اور اس میں بھی توقف کرنا ورا میں داخل نہیں بلکہ یہ وسوسہ ہے۔ چنانچہ اگر وہ شخص تیرے توقف کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا تو تیرے ذمہ گناہ اور معصیت لکھی جائے گی، کیونکہ اچھے لوگوں کے بارے میں تیرا بدگمانی کرنا گناہ اور معصیت ہے۔ تیسری قسم وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تجھے پورا پتا ہو کہ ظالم ہیں، جیسے ترک لوگ اور بادشاہوں کے مقرر کردہ حاکم، یا تجھے اس بات کا علم ہو کہ اس کا سارا یا بیشتر مال حرام کا ہے تو اس کے مال سے بچنا ضروری اور واجب ہے، مگر یہ کہ تجھے علم ہو کہ یہ مال اس کے پاس حلال جگہ سے آیا ہے، کیونکہ اس وقت اس کے حلال ہونے کی علامت موجود ہے کہ اس چیز پر اس شخص کا قبضہ جائز ہے، غاصبانہ قبضہ نہیں۔ چوتھی قسم وہ لوگ ہیں جن کے متعلق علم ہو ان کا بیشتر مال حلال ہے، لیکن کس قدر حرام کی ملاوٹ سے خالی بھی نہیں، جیسے ایک شخص کاشتکار ہو مگر بادشاہ وقت کے پاس بھی کام کرتا ہو، یا ایسے تاجر جو لوگوں سے بھی لین دین کرتے ہیں اور بادشاہ سے بھی، تو ان کا مال بھی حلال ہے اور جائز و درست ہے کہ اس سے بیشتر مقدار میں مال لے لے، کیونکہ وہ حلال ہے، تاہم اس سے پرہیز کرنا ورع و تقوی میں داخل و ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے وکیل نے بصرہ سے آپ کو لکھا کہ ایسے لوگوں سے لین دین کرنا پڑتا ہے جو بادشاہوں سے لین دین کرتے ہیں، کیا ان سے لین دین اور معاملہ درست ہے؟ آپ نے اس کے جواب میں اپنے وکیل کو لکھا کہ اگر یہ لوگ صرف بادشاہوں سے ہی لین دین کرتے ہیں تو تم ان سے لین دین نہ کرو، اور اگر اور لوگوں سے بھی معاملہ رکھتے ہیں تو پھر تم بھی ایسے لوگوں سے لین دین کر لیا کرو۔ پانچویں قسم وہ لوگ ہیں جن کا ظالم ہونا تجھے معلوم نہ ہو اور اس کے مال کے متعلق بھی تجھے خبر نہ ہو، لیکن اتنا کہ اس میں کوئی ظلم کی علامت تجھے نظر آتی ہو، جیسے قبا اور کلاه اور فوجی لوگوں کی شکل و صورت، تو یہ ظاہر علامت ہے، اس لیے ان کے ساتھ معاملہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے جب تک تجھے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ مال جو تجھے دے رہا ہے وہ کہاں سے لایا ہے۔
छठी किस्म वो लोग हैं जिनमें जुल्म की इलामत तो तुझे कुछ नजर ना आए, अलबत्ता उनमें फसक की इलामत पाई जाती हो, जैसे वो रेशमी लिबास पहनता हो या सोने का जेवर, और तुझे ये भी पता हो कि ये शख्स शराब पीता है और नामहरम औरतों को देखता है, तो ऐसे शख्स के बारे में सही हुक्म ये है कि उसके माल से भी परहेज करना वाजिब व जरूरी नहीं कि उन अफाल से माल हराम नहीं हो जाता, और इससे ज्यादा वहम की गुंजाइश नहीं कि ये शख्स उन अफाल को हलाल जानता है तो मुमकिन है कि हराम माल से भी परहेज न करता हो, लेकिन इस वहम से उसके माल को हराम करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कोई शख्स भी मुकम्मल तौर पर गुनाह और मासियत से परहेज नहीं करता। हलाल और हराम के फर्क करने में इस कायदा को निगाह में रखना चाहिए। इस निगहदाश्त के बावजूद अगर हराम चीज खाने में आ जाए और पता ना हो तो उस पर मुआखिजा ना होगा, जैसा कि निजासत की हालत में नमाज जायज नहीं। अगर निजासत कहीं लगी हुई हो और इल्म ना हो तो मुआखिजा ना होगा, और बाद में पता चल जाए तो एक कौल के मुताबिक इस नमाज की कज़ा वाजिब नहीं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐन हालत नमाज में नालैन शरीफ उतार दिए और वो नमाज ना लौटाई, और उतारने की ये वजह बयान फरमाई कि नालैन शरीफ नजासत से आलूदा है, और जानना चाहिए कि जहां हमने कहा है कि अहले वरा के लिए परहेज करना जरूरी है, अगरचे वाजिब नहीं कि इस माल वाले से ये दरियाफ्त किया जाए कि ये तू कहां से लाया है, बशर्ते कि वो इस तफ्तीश से आजुर्दा खातिर ना हो, और अगर आजमूदा हो तो इस तरह की तफ्तीश हराम है, क्योंकि तकवा एहतियात है और किसी को आजुर्दा करना हराम है, बल्कि उसे नरमी करे और कोई बहाना कर ले और ना खाए, और अगर कोई चारा ना पाए तो खा ले, ताकि वो शख्स रंजीदा खातिर ना हो, और अगर किसी और से इस तरह दरियाफ्त करे वो सुन ले तो ऐसा करना भी हराम और नाजायज है, क्योंकि इस फेल से तजस्सुस, गीबत और बदगुमानी पाई जाती है, और ये तीनों फेल हराम हैं, और एहतियात की खातिर ये फेल हलाल नहीं हो सकता कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं मेहमान होते तो कुछ दरियाफ्त ना फरमाते, और कहीं से कुछ हदिया तोहफा आता तो उसके मुताल्लिक भी कुछ दरियाफ्त ना करते, मगर ऐसी जगह दरियाफ्त फरमा लेते जहां कोई शुबा जाहिर होता। और इब्तिदा में जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो जो कुछ लोग आपकी खिदमत अक़दस में लाते आप दरियाफ्त फरमाते कि हदिया है या सदका। ऐसा इसलिए करते कि यह शक का मुकाम था और इसे कोई रंजीदा खातिर ना होता। और ये बात भी जहन में रख लो, अगर बाजार में बादशाह का माल लाया जाए या लूट मार की बकरियां लाकर फरोख्त की जाती हों, तो अगर ये पता हो कि बाजार में बेशतर माल हराम का है तो चाहिए कि ना खरीदे जब तक इसके मुताल्लिक दरियाफ्त ना कर ले कि ये माल कहां से और किस तरह आया है। अगर बाजार में ज्यादा माल हराम का नहीं है तो बिला तफ्तीश और दरियाफ्त उसका खरीदना जायज और दुरुस्त है, लेकिन वरा तकवा के तहत दरियाफ्त करना जरूरी है। चौथा बाब बादशाहों से वजीफा लेने और उन्हें सलाम करने और उनसे हलाल माल लेने के बयान में जानना चाहिए कि जो कुछ शाहाने जमाना के पास होता है उसमें से जो माल मुसलमानों से खराज के तौर पर या जुर्माना या रिश्वत की सूरत में उनसे लिया है वो हराम है। हाँ, उनके पास 3 किस्म का माल हलाल है। एक वो जो माल उन्हें कुफ्फार से बतौर गनीमत मिला हो, दूसरा वो माल जो जमीनों से शराय शरीफ के शरात के मुताबिक लिया हो, तीसरा लावारिस माल जिसका कोई वारिस ना हो। ये तीनों किस्म का माल मुसलमानों के लिए है, मगर चूंकि ऐसा जमाना आ गया है कि इन 3 किस्म का माल नादिर व कमयाब है और बादशाहों के पास अक्सर खराज, जुर्माना वगैरह का माल ही होता है और उसका लेना जायज नहीं होता जब तक ये पता ना हो कि ये हलाल तरीका से आया है या गनीमत और जजिया या लावारिस लोगों के तरका में से है। उस वक्त तक शाहाने जमाना से कुछ लेना जायज नहीं। और ये भी जायज है कि बादशाह ने कोई गैर आबाद जमीन आबाद की हो और उसकी आमदन उसे हलाल हो, लेकिन अगर उसने बेगार ली होगी तो उसमें शुबह का दखल है, अगरचे हराम नहीं, और वो उसकी मिल्क होगी। और अगर जमीन खरीदे तो उसकी मिल्क हो जाएगी, लेकिन जब उसकी कीमत हराम माल से अदा करे तो उसमें आ जाएगा। बस जो शख्स बादशाह से वजीफा लेता हो, अगर ऐसी चीज से लेता है जो खास बादशाह की मिल्क है तो रवा और दुरुस्त है, और अगर तुर्कों और मुसलमानों के रिफाए आमा के माल में से है तो वो वजीफा हलाल नहीं जब तक के वजीफा लेने वाले हैं मुसलमानों के मुसाले में से कोई मसलहत न पाई जाती हो, जैसे मुफ्ती, काजी, मतवल्ली और तबीब।
مختصر یہ کہ جو لوگ ایسے کام میں مشغول ہوں جس میں عامت الناس کی بہتری ہو ان کے لیے جائز ہے، اور دین کے طالب علم ایسے ہی لوگوں میں داخل ہیں۔ اور جو شخص کمانے سے عاجز ہے، نیز وہ جو محتاج درویش ہے، اس کا بھی اس مال میں حق ہے، لیکن اہل علم اور دوسرے مذکورہ لوگوں کے لیے اس مال کے حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ بادشاہ کے مقرر کردہ حکام اور خود سلطان وقت سے دین کے بارے میں مداہنت سے کام نہ لیں اور غلط اور باطل کاموں میں ان سے موافقت نہ کریں، اور ان کی ظالمانہ حرکات کے باوجود انہیں پاک و صاف ظاہر نہ کریں، بلکہ مناسب یہ ہے کہ ان کے قریب بھی نہ جائیں، اور اگر جانے کی ضرورت پیش آئے تو دستور و شرائط شرع شریف کے مطابق جائیں، جیسا کہ اس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ فصل۔ معلوم ہونا چاہیے کہ علماء اور غیر علماء کی سلاطین کے ساتھ تعلقات کے اعتبار سے 3 حالتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ لوگ نہ سلاطین، عمال اور حکام کے پاس جائیں اور نہ وہ ان کے پاس آئیں، دین کی حفاظت اور سلامتی اسی میں ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ سلاطین و حکام کے پاس جائیں اور انہیں سلام کریں، یہ شریعت میں بہت مذموم ہے، ہاں کسی خاص ضرورت کے تحت ہو تو حرج نہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظالم عمرا کے حالات بیان فرما رہے تھے، پھر آپ نے فرمایا جو شخص ان سے دور رہے نجات پائے گا، اور جو ان سے مل کر دنیا کے حص میں مبتلا ہوگا وہ ان میں شمار ہوگا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ظالم سلاطین ہوں گے، جو شخص ان کے ظلم و جھوٹ کو عدل تصور کرے گا اور ان سے راضی اور خوش ہوگا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، اور روز قیامت اسے میرے حوض کوثر کا راستہ نہ ملے گا۔ اور آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ خدا تعالیٰ کے سب سے زیادہ دشمن وہ علماء ہیں جو عمرا کے پاس جائیں، اور سب سے بہتر عمرا وہ ہیں جو علماء کے پاس جائیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ علماء پیغمبروں کے امین ہیں جب تک کہ وہ عمرا سے میل جول اور تعلقات نہ رکھیں، اور جب ان سے میل جول اور تعلقات قائم کریں گے تو وہ انبیاء کی امانت میں خیانت کے مرتکب ہوں گے۔ ایسی حالت میں ان سے دور رہنا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سلاطین کی درگاہ سے دور رہ کہ ان کا دنیا سے تجھے جو کچھ ملتا ہے اس سے زیادہ تیرا دین برباد ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ دوزخ میں ایک جگہ ہے کہ اس میں سوائے علماء کے نہ ڈالا جائے گا جو عمرہ کی زیارت کو جاتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمرہ کا علماء اور پارسا لوگوں سے دوستی رکھنا ان کے نفاق کی دلیل ہے، اور علماء و پارسا لوگوں کا دولت مند سے دوستی رکھنا ان کے ریاکار ہونے کی دلیل ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ دین کے ساتھ بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور بے دین ہو کر اس کے پاس سے واپس آتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کس طرح ہوتا ہے؟ فرمایا جا کر بادشاہوں کی خوشنودی اس کام میں تلاش کرتا ہے جس میں خدا تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اور حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم شخص جس قدر بادشاہ کے قریب ہوتا ہے اسی قدر خدا تعالیٰ سے دور ہوتا ہے۔ اور حضرت وہب بن منبع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ علماء جو بادشاہوں کی خوشامد کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، جوئے بازوں کی نسبت لوگوں کو ان علماء سے زیادہ نقصان اور ضرر پہنچتا ہے۔ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نجاست اور گندگی پر بیٹھی ہوئی مکھی اس عالم سے بہتر ہے جو بادشاہوں کے دربار میں جائے۔ فصل۔ جاننا چاہیے کہ اس بارے میں اس قدر شدت و سختی کا سبب یہ ہے کہ جو شخص بھی بادشاہ کے پاس جاتا ہے وہ کردار، گفتار، خاموش رہنے یا اعتقاد میں کسی نہ کسی نافرمانی کے خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کردار میں نافرمانی تو یہ ہوتی ہے کہ بادشاہ کا گھر غالب یہی ہے، خدا کا غضب نازل ہونے کی جگہ ہے، اور ایسی جگہ جانا ٹھیک نہیں۔ اور گھر کی بجائے صحرا میں بادشاہ قیام پذیر ہوا اور وہاں خیمہ اور فرش کا اہتمام کر رکھا ہو تو ان کی یہی چیزیں حرام کی ہوتی ہیں۔ تو نہیں چاہیے کہ انسان رک جائے اور اس فرش پر قدم رکھے، اور اگر بادشاہ باہر زمین پر فروکش ہو اور خیمہ و فرش کا اہتمام نہ کیا ہو تو ایسی جگہ بھی اس کی بارگاہ میں سر نیچے کیے ہوئے حاضر ہونا، اس کی خدمت کرنا اور ظالم کی تواضع کا مرتکب ہونا بھی غیر مناسب اور منع ہے۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص دولت مند کی تواضع اس کے دولت مند ہونے کی وجہ سے کرے، اگرچہ وہ دولت مند ظالم نہ ہو، تو انسان کے دین کا ایک حصہ برباد ہو جاتا ہے۔ اسے صرف سلام کرنا مباح اور جائز ہے، اس کے ہاتھ کو بوسہ دینا، اس کے آگے جھکنا، سر نیچے کرنا سب ممنوع اور نامناسب ہے۔ ہاں اگر سلطان عادل ہو
या आलिम दीन हो या दीन की बिना पर तवाज़ो करे तो दुरुस्त अमर है। और बाद सल्फ़ सालिहीन ने इस बारे में मुबालिगा से काम दिया है और जालिमों को सलाम का जवाब देना भी रवा नहीं रखा, ताकि उनके जुल्म की वजह से उनकी इज्जत की बजाय उनकी अहानत हो। लेकिन बादशाह से गुफ्तगू करने में मासियत और गुनाह ये है कि उसके लिए दुआ करे। मसलन यूं कहे, अल्लाह तुझे जिंदगी दराज अता करे और तुझे राहत और सुकून में रखे, और इसी तरह और दुआएं। उसके लिए ऐसी दुआएं भी ठीक नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स जालिम के लिए दुआ करे कि अल्लाह उस जालिम की जिंदगी दराज करे, तो ऐसा इंसान दरअसल ये चाहता है कि जमीन पर ऐसा शख्स तादेर मौजूद रहे जो खुदा ताला की नाफरमानी करता रहे। इसलिए जालिम के लिए कोई दुआ करना रवा नहीं, सिवाय इस दुआ के, अल्लाह तेरी इस्लाह करे, तुझे अच्छे कामों की तौफीक अता करे और तुझे अपनी फरमाबरदारी में जिंदगी के दराज अता करे। जब ऐसा शख्स दुआ से फारिग होता है तो गालिब अमर यही होता है कि वो अपने इश्तियाक का इजहार करता है और कहता है कि मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जनाब की खिदमत में पहुंचूं। अगर इस तरह का इश्तियाक फिलवाक़े उसके दिल में ना हो तो उसका इस तरह का इजहार झूठ और गलत बयानी होगा और बिला जरूरत नफाक का मुजाहिरा होगा। और अगर वाक़या में ये इश्तियाक उसके दिल में मौजूद होगा तो जो दिल जालिमों के दीदार का मुश्ताक हो वो नूर इस्लाम से खाली होता है। बल्कि होना तो ये चाहिए कि जो शख्स खुदा ताला की नाफरमानी और मुखालिफत करता हो तो उससे बिल्कुल इस तरह नफरत करे जैसे तू अपने मुखालिफ से नफरत करता है। और जब ये शख्स दुआ से फारिग होता है तो उसके अदलो इंसाफ और उसके कर्मों एहसानात की कसीदा ख्वानी शुरू करता है, और उसकी ये कसीदा ख्वानी भी दरोगो नफाक से खाली नहीं होती। और कम अज कम ये बुराई तो जरूर होती है कि जालिम का दिल खुश होता है, और ऐसा करना भी अच्छा नहीं। और जब उसकी कसीदा ख्वानी और सिफ्त व सना से फारिग होता है कि वो अक्सर ऐसा होता है कि वो जालिम को बुरी बात करता है तो उसको सर हिलाना पड़ता और तस्दीक करनी पड़ती है, और ये सब कुछ भी गुनाह और मासियत है। लेकिन खामोश रहने के गुनाह की तफसील ये है कि जालिम के घर में रेशमी फर्श, दीवारों पर तस्वीरें, उसे रेशमी लिबास या सोने की अंगूठी पहने हुए देखे, या उसके पास चांदी का लोटा देखे, या ये कि जालिम की जुबान से फहश और झूठी बातें सुने और खामोश रहे। हालांकि ऐसे हालात में एहतसाब व सरजनिश करना वाजिब हो जाता है, खामोशी इख्तियार करना नामुनासिब होता है। और अगर वो एहतसाब व सरजनिश करने से डरता है तो माजूर है, ताहम उसके पास बिला जरूरत जाने में तो माजूर नहीं, क्योंकि बिला जरूरत ऐसी जगह जाना मना है जहां मासियत व गुनाह का इर्तिकाब होता देखे और सरजनिश ना कर सके। और दिल और एतिकाद की मासियत व नाफरमानी ये है कि दिल उसकी तरफ राग़िब करे, उसे दोस्त रखे और उसकी तवाज़ो का एतिकाद करे और दौलत व नेमत को देखे, और इस तरह उसके दिल में दुनिया की रग़बत व मोहब्बत जुम्बश में आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऐ गिरोह मुहाजिरीन, दुनियादारों के पास न जाओ, क्योंकि इस तरह खुदा ताला उस रोजी पर जो उसने तुम्हें दी है तुमसे नाराज होगा। और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐ लोगो, दुनियादारों के माल की तरफ न देखो, क्योंकि उनकी दुनिया की चमक दमक तुम्हारे ईमान की मिठास को तुम्हारे दिल से ले जाएगी। बस इस सारी गुफ्तगू से ये बात मालूम हुई कि किसी जालिम के पास जाने की रुख्सत व इजाजत नहीं, मगर दो उज़्र पेश आने की सूरत में। एक ये कि बादशाह अपनी बारगाह में हाजिर होने का हुक्म जारी करे, अगर तू उसके हुक्म की तामील ना करेगा तो वो सताए और रंज पहुंचाएगा, या उसका रोब दबदबा जाता रहेगा और रैयत में जुर्रत व दिलेरी पैदा हो जाएगी। दूसरा उज़्र ये है कि अपने लिए इंसाफ चाहिए या किसी मुसलमान का हक दिलाने में उसकी सिफारिश के लिए जाए तो इस मकसद के लिए जाने की इजाजत है, बशर्ते के दरोग गोई और कसीदा ख्वानी ना करे और उसे सख्ती के साथ नसीहत करने से पहलू तही ना करे। और अगर सख्ती के साथ नसीहत करने से डरता हो तो नरमी से नसीहत करना तर्क ना करे, अगरचे जानता हो कि नसीहत का कुछ असर ना होगा, लेकिन झूठ बोलने और सिफ्त व सना करने से बहरहाल बचे। और अगर जानता हो कि नसीहत कबूल नहीं करेगा तो बहर सूरत खुद झूठ और उसकी कसीदा ख्वानी से दूर रहे। और कुछ लोग वो होते हैं जो ये जाहिर करते हैं कि फलां शख्स की सिफारिश के लिए जा रहे हैं, और अगर वो काम किसी दूसरे की सिफारिश से हो जाए या बादशाह के यहाँ उस दूसरे की कबूलियत हो जाए तो ये अजुर्दा खातिर होते हैं। और ये इस अमर की इलामत होती है कि ये शख्स जरूरत के तहत शाही दरबार में नहीं जाता बल्कि तलबे जाह की खातिर जाता है। तीसरी हालत ये है कि वो सलातीन के पास न जाए
بلکہ سلاطین اس کے پاس آئیں اور اس کے جواز کی شرط یہ ہے کہ سلام کا جواب دے، اور اگر احتراماً کھڑا ہو جائے تو روا ہے کہ اس کے پاس آنا احترام علم کے باعث ہوتا ہے، تو وہ بھی اس نیکی کی وجہ سے احترام و اکرام کا مستحق ہو جاتا ہے، جس طرح ظلم کی صورت میں اہانت کا مستحق تھا۔ لیکن اگر کھڑا نہ ہو اور دنیا کی حقارت ظاہر کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، جبکہ یہ ڈر ہو کہ کھڑا نہ ہونے کی صورت میں وہ آزردہ ہوگا یا رعیت میں بادشاہ کا رعب و دبدبہ باطل ہو جائے گا، تو پھر تعظیماً و احتراماً کھڑا ہو جانا بہتر ہے۔ اور جب بادشاہ اس کے پاس بیٹھ جائے تو 3 طرح اسے نصیحت کرنا واجب ہے۔ ایک یہ کہ اگر بادشاہ کوئی ایسا فعل کرے جو حرام ہو لیکن اسے اس کی حرمت کا علم نہ ہو تو اس کا فرض ہے کہ اس کی حرمت سے اسے آگاہ کرے۔ دوسرے یہ کہ اگر ایسا کام کرے جسے وہ خود حرام جانتا ہو، جیسے ظلم و فسق وغیرہ، تو اسے ڈرائے اور نصیحت کرے اور اسے بتائے کہ دنیا کی لذت اس لائق نہیں کہ اس کی خاطر اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے۔ اسی کے مانند اور باتوں سے نصیحت کرے۔ تیسرے یہ کہ اگر جانتا ہو کہ فلاں کام میں لوگوں کی مصلحت اور بہتری ہے اور بادشاہ اس کام سے غافل ہو، تو اگر جانتا ہو کہ میری بات قبول کر لے گا تو ضرور اس کی توجہ اس طرف مبذول کرائے۔ اور جس شخص کا بھی بادشاہ کے یہاں آنا جانا ہو اور سلطان وقت اس کی بات قبول کر لیتا ہے، اسے لازم ہے کہ ان تینوں طریقوں سے اسے نصیحت کرے، اور جب عالم با عمل ہوگا تو اس کی بات کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوگا۔ لیکن اگر وہ ان سے دنیا کی حرص رکھتا ہو تو اسے خاموش رہنا بہتر ہے، کیونکہ اس کی نصیحت سے صرف یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ اس پر ہنسیں گے۔ حضرت مقاتل بن صالح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا۔ ان کے گھر کے سامان کی ساری کائنات، ایک چٹائی، ایک چمڑا، ایک قرآن مجید اور وضو کے لیے ایک لوٹا تھا۔ کسی نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ بتانے والے نے کہا محمد بن سلمان خلیفہ وقت ہے۔ وہ اندر آیا اور بیٹھ گیا اور کہنے لگا کیا وجہ ہے کہ میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں میرا دل ہیبت و خوف سے بھر جاتا ہے؟ حضرت حماد نے فرمایا اس کی وجہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جس عالم کا اپنے علم سے مقصود صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، سب اس سے ڈرتے ہیں، اور اس کے برعکس اگر اس کا مقصود و مطلوب دنیا ہو تو وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ خلیفہ وقت نے 40,000 درہم ان کے سامنے رکھے اور کہا انہیں اپنی ضروریات میں خرچ کریں۔ آپ نے فرمایا اٹھ کر چلا جا۔ اس نے 10 دفعہ خدا کی قسم کھائی کہ یہ رقم مجھے حلال وراثت سے ملی ہے، اس میں حرام کی آمیزش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی کچھ ضرورت نہیں۔ اس نے کہا تو اسے آپ مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ آپ نے جواب دیا عدل و انصاف سے تقسیم کرنے کے باوجود ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ تقسیم کرنے میں انصاف نہیں کیا اور گناہ گار ہوں، اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ اور وہ 40,000 درہم نہ لیے۔ سلاطین کے ساتھ علماء کی باتیں اور حال یہ ہوتا تھا، اور جب وہ سلاطین کے پاس تشریف لے جاتے تو اس طرح لے جاتے جس طرح حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ وقت حشام بن عبد الملک کے پاس تشریف لے گئے۔ حشام جب مدینہ منورہ پہنچا تو کہا صحابہ کرام میں سے کسی کو میرے پاس لایا جائے۔ لوگوں نے بتایا سب صحابہ وصال فرما چکے ہیں، اس وقت کوئی صحابی دنیا میں موجود نہیں۔ اس نے کہا تابعین میں سے کسی کو لاؤ۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے پاس لایا گیا۔ حضرت طاؤس جب اندر داخل ہوئے تو جوتا مبارک اتارا اور کہا السلام علیک یا حشام، اے حشام بتاؤ کیا حال ہے؟ حشام اس طرح کے طرز عمل سے سخت غصے ہوا اور آپ کو مار دینے کا ارادہ کیا۔ پھر خیال کیا یہ جگہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم پاک ہے اور یہ شخص بزرگ علماء میں سے ہے، لہٰذا اسے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس نے کہا اے طاؤس تو نے یہ کیا دلیری اور جرت کی ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے کیا دلیری اور جرت کی ہے؟ تو اسے اور غصہ آیا اور کہنے لگا تو نے 4 بے ادبیاں کی ہیں، ایک یہ کہ تو نے میری نشستگاہ کے بالکل قریب آ کر جوتے اتارے ہیں، اور خلفاء کے سامنے ایسا کرنا بڑی سخت بات ہے اور موزوں اور جوتوں سمیت بیٹھنا چاہیے تھا۔ اس وقت بھی خلفاء کے درباروں اور گھروں میں جوتے اتار کر بیٹھنے کی رسم نہیں۔ دوسری بے ادبی یہ کی ہے کہ مجھے امیر المومنین نہیں کہا۔ تیسری یہ کہ تو نے مجھے کنیت سے نہیں نام لے کر بلایا ہے، اور عربوں کے طور طریقوں کے مطابق یہ بہت بری بات ہے۔ چوتھی یہ کہ میرے سامنے بلا اجازت بیٹھ گیا ہے اور پھر میرے ہاتھ کو بوسہ بھی نہیں دیا۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
تیرے سامنے میں نے جو جوتے اتارے ہیں اس میں کوئی بھی ادبی نہیں۔ میں روزانہ 5 دفعہ اپنے رب العزت کے سامنے جوتے اتارتا ہوں اور غصے اور ناراض نہیں ہوتا، اور تجھے امیر المومنین نہیں کہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سب لوگ تیرے امیر المومنین ہونے پر راضی اور خوش نہیں ہیں۔ میں ڈرا کہ جھوٹ کا مرتکب نہ ہو جاؤں اور تجھے نام لے کر بلایا، کنیت سے نہیں بلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو نام لے کر بلایا اور پکارا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے یا داؤد، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، اور اپنے دشمن کو کنیت سے پکارا ہے۔ چنانچہ فرمایا تبت یدا ابی لہب، اور تیرے ہاتھ کو جو بوسہ نہیں دیا۔ تو میں نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کسی کے ہاتھ کو بوسہ دینا جائز نہیں مگر یہ کہ انسان شہوت سے اپنی عورت کا ہاتھ چوم لے یا شفقت و رحمت کے طور پر اپنے بچے کا ہاتھ۔ اور میں تیرے سامنے بیٹھ اس لیے گیا کہ میں نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے کہ جو دوست کی انسان کو دیکھنا چاہے تو وہ ایسے انسان کو دیکھے جو بیٹھا ہو اور لوگ اس کے آگے کھڑے ہوں۔ شام کو یہ نصیحت کی باتیں اچھی لگی اور کہا آپ مجھے نصیحت فرمائیے۔ تو آپ نے کہا میں نے امیر المومنین حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے کہ دوزخ میں پہاڑ جتنے بڑے بڑے سانپ اور اونٹ کے برابر بچھو ہیں، یہ ایسے حاکم کے انتظار میں ہیں جو اپنی رعیت سے عدل و انصاف نہیں کرتا۔ پھر آپ اٹھے اور وہاں سے تشریف لے گئے۔ سلیمان بن عبد الملک جب مدینہ منورہ گیا تو حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کا جو اکابر اولیاء میں سے تھے اپنے پاس بلایا اور ان سے دریافت کیا ہم لوگ موت کو کیوں برا جانتے ہیں اور نہ خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے دنیا کو آباد اور آخرت کو ویران کر رکھا ہے۔ ظاہر ہے جو آبادی سے ویران جگہ جائے گا ضرور اس سے نفرت کرے گا اور برا منائے گا۔ خلیفہ نے پھر دریافت کیا لوگ جب خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا نیک لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جیسے کوئی سفر ختم کر کے اپنے عزیزوں سے آ ملے، اور خوش اور بدکار بگوڑے غلام کی طرح جس کو زبردستی پکڑ کر اپنے مالک کے روبرو پیش کرتے ہیں۔ خلیفہ نے پھر کہا کاش مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ وہاں میرا کیا حال ہوگا۔ فرمایا قرآن مجید میں دیکھ لے تجھے اپنا حال معلوم ہو جائے گا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے بے شک نیک لوگ نعمت میں ہوں گے اور برے لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ خلیفہ نے پھر دریافت کیا خدا تعالیٰ کہاں ہے؟ تو فرمایا قریب من المحسنین، یعنی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے قریب ہے۔ تو سلاطین کے ساتھ علماء دین کی باتیں اس طرح کی ہوتی تھیں۔ اس کے برعکس دنیا دار علماء کی باتیں ان کے حق میں دعائیں کرنا اور ان کی صفت و ثنا کرنا اور ایسی باتوں کی تلاش ہوتی ہے جس سے وہ خاموش ہوں۔ دنیا دار علماء ایسے ہیلے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں جن سے ان کی مطلب براری ہو، اور اگر نصیحت کرتے بھی ہیں تو ایسے طریقہ سے جس سے ان کا مطلب پورا ہو، یعنی جس سے بادشاہ کے دربار میں ان کی عزت و وقار قائم ہو۔ اور یہ بات معلوم کرنے کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص نصیحت کرے تو یہ اس سے جلتے اور حسد کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ جس قدر ہو سکے ان ظالم حکام و سلاطین کی شکل دیکھنے سے بھی دور ہی رہے اور ان سے میل جول نہ کرنا بہتر ہے۔ اور جو لوگ بادشاہوں اور حکام سے میل جول رکھتے ہیں ان سے بھی تعلق نہ رکھنا چاہیے، اور کوئی شخص ان سے میل جول کو ترک کرنے پر قادر نہیں تاوقت کے گوشہ نشینی اختیار نہ کرے، اور دوسرے عام لوگوں سے بھی متعلق منقطع کرنے پر قادر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ گوشہ خلوت اختیار کرے اور ان سے میل جول ترک کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت ہمیشہ خدا تعالیٰ کی نگہبانی اور حمایت میں رہے گی، اور جب تک ان کے علماء عمراء و حکام سے موافقت نہ کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رعیت میں فساد و خرابیوں کا پھیلنا بادشاہوں کے خراب ہونے سے ہوتا ہے، اور سلاطین میں فساد و خرابی کا پیدا ہونا علماء کے فساد و خرابی کے باعث ہوتا ہے جو ان کی اصلاح نہیں کرتے اور ان کی غلط باتوں پر زبانیں انکار نہیں کھولتے۔ فصل: اگر کوئی بادشاہ کسی عالم کے پاس اس غرض سے مال بیچے کہ وہ اسے خیرات کے طور پر تقسیم کر دے، تو اگر اس مال کا مالک موجود ہو اور اس عالم کو پتا ہو کہ دراصل یہ مال فلاں شخص کا ہے، تو ہرگز اسے تقسیم نہ کرے، بلکہ چاہیے کہ اس مالک کو دے دے۔ اور اگر مالک کا علم نہ ہو تو اس صورت میں بھی علماء کے ایک گروہ نے وہ مال لینے اور اسے تقسیم کرنے سے منع کیا ہے، اور ہمارے نزدیک بہتر یہ ہے کہ ان سے لے لے اور خیرات کے طور پر تقسیم کر دے تاکہ ظالم حکام کے ہاتھ سے تو باہر نکل آئے
اور ان کے ظلم و فسق کا ذریعہ نہ بنے، اور تاکہ محتاج اور درویش لوگوں کی راحت کا باعث بنے، کیونکہ ایسے مال کا حکم یہی ہے کہ درویش اور محتاج لوگوں تک پہنچ جائے، لیکن 3 شرائط کے تحت۔ اول یہ کہ تیرے مال لینے سے بادشاہ کے دل میں یہ اعتقاد پیدا نہ ہو کہ اس کا مال حلال ہے، کہ اگر حلال نہ ہوتا تو یہ عالم دین سے لے کر بطور خیرات تقسیم نہ کرتا، کیونکہ اس صورت میں وہ حرام مال حاصل کرنے میں دلیر ہو جائے گا، اور اس بات کی خرابی اس کی تقسیم کرنے کی نیکی سے بڑھ کر ہے۔ دوسری یہ کہ عالم ایسے مقام میں نہ ہو کہ دوسرے لوگ بھی بادشاہ سے مال لینے میں اس کی پیروی شروع کر دیں اور اس کے خیرات کرنے کے عمل سے بے خبر رہیں، جیسا کہ ایک گروہ نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ خلفاء سے مال لیتے تھے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ آپ وہ سارا مال تقسیم کر دیتے تھے۔ حضرت وہب بن منبع اور حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہما دونوں بزرگ حجاج بن یوسف کے بھائی کے پاس تشریف لے جاتے۔ حضرت طاؤس اسے نصیحت کرتے۔ ایک روز صبح کو سخت سردی تھی۔ حجاج کے بھائی نے حکم دیا کہ چادر ان کے کندھے پر ڈال دی جائے۔ حضرت طاؤس اس وقت مصروف گفتگو تھے۔ آپ نے کندھوں کو جنبش دی، یہاں تک کہ چادر آپ کے کندھے سے گر پڑی۔ حجاج کا بھائی یہ دیکھ کر غصے ہوا۔ جب آپ اس کے دربار سے باہر تشریف لائے تو حضرت وہب نے حضرت طاؤس سے فرمایا، اگر آپ وہ چادر لے لیتے اور کسی درویش محتاج کو دے دیتے تو یہ اس سے بہتر تھا جو آپ نے اسے ناراض کر دیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر میں لے لیتا تو کوئی دوسرا بھی میری پیروی شروع کرتے اور ان سے مال لینا شروع کرتے، اور اسے یہ علم نہ ہو کہ میں نے تو اسے لے کر درویش کو دے دی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس سے اس کے دل میں ظالم سے انس و محبت پیدا نہ ہو، اور اس محبت کی دلیل و علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے مرنے یا معزول ہونے سے وہ غمگین ہوتا ہے اور اس کی شوکت و سلطنت میں ترقی سے خوش ہوتا ہے۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اے رب ذوالجلال، کسی فاجر کو یہ طاقت نہ دے کہ وہ مجھ سے نیکی کرے، کیونکہ اس صورت میں میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی۔ اور آپ نے یہ اس لیے فرمایا کہ جو شخص بھی انسان سے نیکی کرتا ہے تو خامخواہ دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو۔ حکایت، کسی خلیفہ نے ایک دفعہ 1000 درہم حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجے۔ آپ نے وہ 1000 کے 1000 ہی تقسیم کر دیے، 1 درہم بھی پاس نہ رکھا۔ حضرت محمد بن واسع رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو فرمایا، سچ بتائیں، آپ کے دل میں اس کی طرف کچھ نہ کچھ میلان اور کسی قدر دوستی پیدا ہوئی؟ فرمایا، ہاں۔ حضرت محمد بن واسع علیہ رحمہ نے فرمایا، میں اسی بات سے ڈرتا تھا، آخرکار اس مال کی نحوست نے تجھ سے اپنا کام نکال لیا۔ حکایت، بصرہ کے ایک بزرگ سلطان وقت سے مال لیتے اور فقراء میں تقسیم کر دیتے۔ لوگوں نے اس بزرگ سے کہا، آپ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اس کی دوستی آپ کے دل میں جنبش کرنا شروع کر دے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے فضل سے میرا ایمان کی مضبوطی کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی شخص میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بہشت میں لے جائے اور وہاں جا کر کوئی گناہ اور معصیت کرے تو میں اسے بھی دشمن جانوں گا، اور اس ذات کی خاطر دشمن جانوں گا جس نے اسے میرا مطیع کر دیا کہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بہشت میں لے گیا۔ جب کسی کی پختگی ایمان کا یہ عالم ہو تو اسے کوئی ڈر نہیں، اگر بادشاہوں سے مال لے اور فقراء و محتاجوں میں تقسیم کر دے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔